اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں ریا اور مخفی شہوت سے ڈر لگتا ہے۔ شہوت خفیہ بھی ایک طرح کی مخفی اور دقیق ریا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب ظل الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ ملے گی جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو اور بائیں کو خبر نہ ہوئی ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ریاکار کو اس طرح پکارا جائے گا، تیرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، تیرا ثواب ختم ہو چکا ہے، جا ان لوگوں سے اپنے اعمال کا اجر طلب کر جن کے لیے تو عمل کرتا تھا۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میں اپنی امت پر شرک سے خائف ہوں۔ وہ نہ کسی بت کی پرستش کریں گے، نہ سورج، چاند اور پتھر کو پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ و حاکم نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ لرزنے اور ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دیے اور زمین کے لیے انہیں میخیں بنا دیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا، اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کوئی دوسری نہیں بنائی۔ اللہ نے لوہا پیدا فرما دیا، لوہے نے پہاڑ کاٹ ڈالے، پھر آگ پیدا کی، اس نے لوہا پگھلا دیا۔ پھر پانی کو حکم ہوا، اس نے آگ بجھا دی۔ پھر ہوا کو حکم ہوا، اس نے پانی کو طے و بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور باری تعالیٰ سے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا، تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میں نے ابن آدم کے دل سے زیادہ سخت کوئی چیز دوسری نہیں بنائی۔ جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، اس نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ یہ سن کر رو پڑے اور اتنا روئے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے اور فرمایا، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہیں نفع ہوگا، اور بھول گئے تو اللہ کے یہاں تمہاری کوئی حجت کام نہ آئے گی۔ اے معاذ، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، پھر آسمان بنائے اور ہر آسمان کے لیے ان 7 فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا اور ہر آسمان کو نہایت عظمت عطا فرمائی۔ صبح و شام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر چڑھتے ہیں اور وہ عمل سورج کی روشنی سے زیادہ منور ہوتے ہیں۔ جب یہ عمل آسمان دنیا تک پہنچتا ہے تو وہاں متعین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤ اور صاحب عمل کے منہ پر دے مارو۔ میں غیبت کا فرشتہ ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے عمل کو آگے نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دوسرا عمل پیش کر دیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں متعین فرشتہ ان سے کہتا ہے، ٹھہرو، یہ عمل لیتے جاؤ
اور صاحب عمل کے منہ پر مار دو۔ اس نے اپنے عمل کے ذریعے دنیاوی چیز کی خواہش کی تھی۔ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ وہ شخص اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کے محافظ فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹتا ہے۔ اسے دیکھ کر خود فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں متعین فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر دے مارو۔ میں کبر کا فرشتہ ہوں، میرے رب کا حکم ہے کہ اس عمل کو آگے نہ بڑھنے دو۔ وہ شخص اپنی مجلسوں میں لوگوں پر تکبر کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر چوتھے آسمان کی طرف بڑھیں گے جو روشن ستارے کی طرح ہوگا، اور اس عمل میں حج، عمرہ، نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل کی گونج ہوگی۔ چوتھے آسمان کا دربان کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر، اس کے پیٹھ اور پیٹ پر مارو۔ میں فرشتہ عجب ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ یہ شخص جب کوئی نیک عمل کرتا تھا تو اس میں عجب کو داخل کر دیتا تھا۔ فرمایا، محافظ فرشتے وہ عمل لے کر پانچویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں جو شب زفاف کی دلہن کی مانند آراستہ ہوتا ہے۔ اس آسمان پر متعین فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو اس کے مالک کے منہ پر مار دو اور اس کا بوجھ اسی کی گردن میں ڈال دو۔ میں حسد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ وہ شخص ان تمام لوگوں سے جلتا تھا جو اس جیسا علم حاصل کرتے تھے یا اس جیسا عمل کرتے تھے۔ جو شخص بھی زیادہ عبادت کرتا تھا، یہ شخص اس سے حسد کرتا تھا اور اس کے بارے میں زبانیں طعن دراز کرتا تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور زکوٰۃ کی عبادتیں لے کر چھٹے آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اس آسمان پر متعین فرشتہ بھی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو عامل کے منہ پر مار دو۔ یہ شخص کسی اللہ کے بندے پر اس کی کسی مصیبت یا پریشانی میں رحم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا مضحکہ اڑایا کرتا تھا۔ میں رحم کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب کا حکم دیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دو۔ فرمایا، اس کے بعد فرشتے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، مجاہدہ اور تقوی پر مشتمل کچھ اور اعمال لے کر ساتویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی آواز بجلی کڑکنے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، اور اس جلوس میں 3000 فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ وہاں متعین فرشتہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا اور کہتا ہے، ان اعمال کو صاحب اعمال کے منہ پر مارو، اس کے دل پر تالا لگا دو۔ میں اپنے رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہرگز نہ جانے دوں گا جس کے عامل نے رضا الہی کے بجائے غیر اللہ کی نیت کی ہو۔ اس شخص نے اپنے اعمال و عبادات کے ذریعے یہ چاہا کہ فقہا کہ یہاں اس کا مرتبہ بلند ہو، علماء کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہو، دور دور ملکوں میں اس کی شہرت پھیلے۔ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آگے نہ جانے دوں۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو ریا ہے، اور اللہ ریاکار کا عمل قبول نہیں کرتا۔ فرمایا، آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، اخلاق حسنہ، ذکر اور سکوت وغیرہ عبادتیں لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسمان کے فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام پردوں کو خطا کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور اس شخص کو نیک اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا نگران ہوں۔ اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی، اس پر میری لعنت ہو۔ تمام فرشتے کہیں گے، اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو۔ تمام آسمانوں سے آواز آئے گی، اس پر اللہ اور ہماری لعنت ہو۔ آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ ان پر لعنت بھیجے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں ایک بندہ فقیر معاذ ہوں،
آپ نے فرمایا میری اقتدا کر، اے معاذ اپنی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یا وہ گوئی سے بچا جو قرآنی علوم کے حامل ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے ذمے رکھ، دوسروں کو ان میں ملوث نہ کر، ان کی مذمت کر کے اپنا تزکیہ نہ کر، نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجھ، دنیا کے عمل کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر، نہ اپنی مجلس میں غرور کر، ورنہ لوگ تیری بد اخلاقی سے ڈریں گے جب ایک سے زائد افراد تیرے پاس بیٹھے ہوں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر، لوگوں کے سامنے شیخی مت بگھار، ورنہ تجھ سے دنیا کی برکات منقطع ہو جائیں گی، لوگوں کی آبرو ریزی مت کر ورنہ دوزخ کے کتے تیرا گوشت نوچ لیں گے اور تجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 30ویں پارے کے 30 رکوع آیت نمبر 2 میں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ اے معاذ تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دوزخ کے کتے ہیں، گوشت نوچیں گے اور ہڈیاں جھنجھوڑیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ان خصائل پر عمل پیرا ہونے کی طاقت کس میں ہے اور دوزخ کے کتوں سے کون بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہے جسے اللہ توفیق دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حدیث کے ڈر سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول پایا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔